بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। अम्मा बाद हम लोग आलाम सुन्नत मंशूरा लिअतिकाद ताइफत नाजियत मंसूरा इस किताब में सवाल नंबर 67 पढ़ रहे हैं। आज का ये हल्का नंबर 22 और सवाल माज़ा क़ाल अइम्मतुद्दीन मिन अस्सलफ़ अस्सालिह फ़ी मसअलतिल इस्तिवा, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। जी शेख शुरू करें। بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ الجواب: قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها: آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السؤال: ما دليل علو القهر من الكتاب؟ الجواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن لعلو القهر والفوقية. وقوله تعالى: سبحانه هو الله الواحد القهار. وقوله تعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقوله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقوله تعالى: وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وغير ذلك من الآيات. السؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب: أدلته من السنة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وغير ذلك كثير. काफी है शेख, क्या और पढ़ें? पढ़ लें और السؤال: ما دليل علو الشأن وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ الجواب: يعلم أن علو الشان هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال وما في معناها، واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله، فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو يكون عونا له أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه، أو عليه يجير. وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته عن أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير. وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفو والنظير. وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء. وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء. وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبثا، وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء. وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته. وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره فيه.
عن أن أن يطعم يطعم أو يرزق أو يفتقر أو يفتقر إلى غيره في شيء، وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم عن التعطيل والتمثيل، وسبحانه وبحمده وعز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى، إلهيته وربوبيته. عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسماءه الحسنى وصفاته نعم. العلى، وله جی المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ اعلام السنت المنشورہ لاعتقاد الطائفۃ الناجیۃ المنصورہ اس کتاب میں آج کا حلقہ نمبر 22 پڑھنے جا رہے ہیں. سوال نمبر 67 ہے، ماذا قال ائمۃ الدین من السلف الصالح فی مسئلۃ الاستواء. اللہ رب العزت کے تعلق سے استواء کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، یہ قرآن کریم میں یہ واضح آیت موجود ہے. اب اسی کی تفسیر سلف صالحین سے موجود ہے. صحابہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بیان ہے، وہی قول ہے جو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ اس سوال کے جواب میں ذکر کر رہے ہیں. صحابہ میں حضرت ام سلمہ سے یہ بیان ہے، الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول والایمان به واجب. مختلف ائمہ نے اس کو مختلف کلمات سے ذکر کیا ہے، لیکن بات تو وہی ہے جو الاستواء معلوم الکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ والایمان به واجب. یہی بات ہے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اور اسی طرح ائمہ میں امام مالک رحمہ اللہ سے منقول ہے، اور اسی طرح صالحین میں ان کے بعد آنے والے مختلف علماء کرام نے اس بات کو دہرایا، اس کی تصدیق کی، اس کے مطابق رائے قائم کی. اور یہی صحیح رائے اور یہی صحیح تفسیر ہے استواء علی العرش کی، کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوا. اگر لغوی معنی دیکھتے ہیں تو استواء کے معنی ہیں اعلی وارتفع. اب پھر اس کی کیفیت کہ کیسے کیسے ہوا، اس کی تفصیل جب قرآن و سنت میں اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے تو اس کے پیچھے پڑنا بے سود ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں. اسی لیے سلف صالحین نے کہا استواء غیر مجہول. تو معروف بات ہے استواء جب اللہ رب العزت نے کہا اعلی وارتفع والکیف غیر معقول، اب یہ کیفیت آپ کے عقل میں اترنے والی ہے بھی نہیں، اس کے پیچھے جو پڑھنا بھی نہیں ہے. اب ایمان اس کے تعلق سے واجب ہے، اور اس کے تعلق سے یہ ثواب سمجھ کر پوچھنا یہ خود بھی غلط ہے. اب اس کے بعد سے جو کلمات ہیں وَمِنَ اللَّهِ الرِّسَالَةُ وَعَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا التَّصْدِيقُ وَالتَّسْلِيمُ، یہ امام ابن شہاب الزہری ان کا قول ہے. یہاں سے وَمِنَ اللَّهِ الرِّسَالَةُ، وہاں سے یہ زہری کے اقوال میں سے ہے. اب یہی بات اور یہی رائے اور یہی ایک قاعدہ عامہ سارے ہی صفات کے تعلق سے. اللہ رب العزت جب کہہ رہا ہے، کوئی بھی صفت بیان کر رہا ہے، تو اس کے تعلق سے یہی بات کہیں گے کہ اللہ رب العزت کیسے نزول کرتا ہے، تو یہی بات ہوگی کہ نزول بھی معروف ہے. اب اس کی کیفیت مجہول ہے، نامعلوم ہے، نامعقول ہے، یہ اس کے تعلق سے سوال کرنا بھی درست نہیں. اس طرح جو بھی ایسی صفات جس کو قرآن و سنت نے مجمل بیان کیا ہے، اس کی تفصیل میں احادیث میں کوئی بات وارد نہیں ہے، تو اس کے پیچھے پڑنا یہ خود بدعت ہے. یہی طریقہ سارے صفات میں اپنایا گیا. اب یہ طریقہ یا یہ عقیدہ یہ قرآن سے ثابت، صحابہ سے ثابت، سلف صالحین سے ثابت ہے. یہ صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ یا امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی
کوئی نئی فکر نہیں ہے. اب لوگ اس کو وہابیت کا نام دیں یا کوئی اور نام دیں، اس سے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں. یہ سب یہ لا علمی کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہوتی. ورنہ امام ابن تیمیہ، امام محمد بن عبد الوہاب سے پہلے بھی 10 ایسے علماء رہے جو باقاعدہ یہی تفسیر کی. انہوں نے اسماء میں، صفات میں، استواء علی العرش میں، نزول الہی میں، مختلف اللہ رب العزت کی صفات میں. جیسے امام ابن عبد البر ہیں جو امام ابن تیمیہ سے پہلے کے ہیں، وہ بھی یہی رائے رکھتے تھے، انہوں نے بھی اس کی یہی شرح کی. تو اس طرح مختلف جو بھی علماء گزرے ہیں، امام ابن تیمیہ سے پہلے ہوں، امام محمد بن عبد الوہاب سے پہلے. اب بس لوگوں کے درمیان ایک طریقہ یہ چلا ہے کہ جو قریب کا عالم گزرتا ہے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ فکر بس انہی کی طرف سے شروع کی گئی ہے یا یہیں سے شروعات ہے، بلکہ یہ فکر تو باقاعدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور صحابہ سے اس کی تفسیر بھی وارد ہے. اب یہ جو گمراہ فرقوں نے کہا کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہے، تو یہ غلط عقیدہ ہے اور یہ غلط رائے ہے جو کسی بھی فرقے نے قائم کیا، اشاعرہ ہوں، ماتریدیہ ہوں، اور بھی جتنے لوگ اس سلسلے میں گمراہ ہوئے ہیں. تو یہ سارے لوگ، ان کی رائے صحیح نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کے تعلق سے جو بھی باتیں سلف صالحین سے ثابت ہیں وہی صحیح. اس کے بعد دوسرا سوال ہے، سوال نمبر 68، ما دلیل علو القہر من الکتاب. اب جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے مختلف دلائل ہیں. دیکھیے، قہر اصل اس کے معنی ہیں غالب آنے کے. وہ القاہر فوق عبادہ، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر غالب ہے. اور قہر کے معنی کیا ہیں، اس کو صاحب کتاب نے اس سے پہلے سوال میں ذکر کیا تھا کہ علو اس کے انہوں نے تقریباً 3 معنی ذکر کیے تھے. ایک تو علو الفوقیہ، علو القہر یا علو الشأن، یہ الاعلی میں انہوں نے ذکر کیا. تو اس طرح القہر، علو القہر جو ہے یہ علو صفت پر بھی دال ہے کہ اللہ رب العزت اپنے صفات میں بھی بلند و بالا ہے. تو یہ علو القہر کے لیے اب یہ دلائل جمع کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت بندوں پر قاہر ہے، یعنی غالب ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے ایک تو اللہ رب العزت کی علو ذات کے لیے بھی استدلال ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے صفات میں بھی اللہ تعالیٰ کامل و مکمل ہے، اس کے لیے بھی استدلال ہے. یہ بات اس میں بیان کی جا رہی ہے، متضمن لعلو القہر والفوقیہ. یہ بات یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کئی ایک دلیلیں یہاں پر ذکر کی ہیں. سبحانہ هو اللہ الواحد القہار لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. تو یہ سارے دلائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت غلبے کے اعتبار سے بھی وہ بلند و بالا ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں. اور اسی طرح اللہ رب العزت بندوں کے اوپر ہے، آسمانوں میں ہے، اس پر بھی اس کے ذریعے سے استدلال ہے، اور یہی چیز ان قرآنی آیات میں بیان کی گئی ہے. اب اسی طرح قرآن کے بعد احادیث سے اگر اسی کے دلائل تلاش کیے جائیں علو القہر کے، تو وہ دیکھیے مختلف دعاؤں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی، اعوذ بک من شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها، کہ میں ہر اس چوپائے یا رینگنے والے جانور کی پناہ چاہتا ہوں، انت آخذ بناصیتها، جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے قبضے میں، تیرے جس کی پیشانی کو تو پکڑنے والا ہے، یعنی تو اس پر غالب ہے. اور اسی طرح اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. تو اس میں بھی اللہ رب العزت، ہماری پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے کا مطلب یہ کہ ہم اس کے لیے سرنگو ہیں، اس کے لیے ہم سر جھکائے ہوئے ہیں، ہم اس کے سامنے ذلیل ہیں.
تو اس سے بھی حدیث سے بھی یہ بات علو القہر کا معنی ہمیں ملتا ہے. اسی طرح انک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت، جس کا تو دوست بن جائے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا، مطلب اوروں کے سامنے بھی وہ ذلیل نہیں ہوگا. ولا یعز من عادیت، اور اللہ رب العزت جس سے دشمنی کر لے وہ کبھی باعزت نہیں ہو سکتا. یہ سارے احادیث سے، دعاؤں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت بندوں پر غالب ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، جو بات کہی گئی قرآنی آیت میں وہی حدیث میں اس کی یہ تفسیر ہے. اس کے بعد دلیل علو الشان، سوال نمبر 70 ہے کہ اللہ رب العزت کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے، اور اس میں کن باتوں کی نفی کرنی چاہیے. اس تعلق سے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت کی شان کی بلندی اور اس کے جو بھی اللہ رب العزت کے اسماء ہیں یہ سارے بیان کرتے ہیں، اللہ کی شان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، بڑائی کو بیان کرتے ہیں. مثلا القدوس ہے، السلام ہے، الکبیر ہے، المتعال ہے، یہ سارے اسماء ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی شان کی بلندی کو بیان کر رہے ہیں. مثلا القدوس پاک ہے ذات، یہ سارے ہی منفی صفات سے ہم اللہ رب العزت کو ہم بلند و بالا پاک ٹھہراتے ہیں. اسی طرح السلام سارے ہی نقائص سے اللہ رب العزت پاک ہے. الکبیر المتعال بلند و بالا ہے. یہ جو بھی اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ سارے کے سارے اللہ کے شان کی بلندی پر ہی دلالت کرتے ہیں، یہ اللہ کے شان کی بلندی کو بتلاتے ہیں. وما في معناه واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله فتعالى في أحديته أن يكون لغير ملك أو قسط منه. یہاں اس کے اللہ رب العزت کی شان کی عظمت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملک میں یکتا ہے، اکیلا ہے، نہ کسی کا اس میں کوئی حصہ ہے اور نہ کوئی اس کا مددگار ہے، نہ کوئی اس کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر سفارش اللہ تعالیٰ کے پاس کر سکتا ہے، نہ اللہ کے برخلاف کوئی کسی کو پناہ دے سکتا ہے. یہ سارے اللہ رب العزت کی عظمت کی دلالت کرتے ہیں یہ ساری چیزیں. دیکھیے نہ اللہ رب العزت کا کوئی مد مقابل ہے، نہ اس پر کوئی غالب آنے والا ہے. ولی من الذل، اللہ تعالیٰ نے جو دوست بنائے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے مشائخ؟ کہ اللہ تعالیٰ جب دوست بنایا ہے تو کیا اس کو دوست کی ضرورت ہے یا اس کو ضرورت نہیں ہے؟ ولی من الذل کا مطلب کیا ہے؟ جی یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی ولی من الذل نہیں ہے، کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ولی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس ولی کا محتاج نہیں ہے. جیسے ہم کسی کو دوست بناتے ہیں تو ہم کبھی اس کے محتاج ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ ہمارا محتاج ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بنایا ہے یا ولی بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کبھی محتاج نہیں. وہ ولی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہو سکتا ہے، اسی لیے یہاں پر انہوں نے کہا او تعالی فی عظمته عن ان يكون له منازع او مغالب او ولی من الذل او نصیر. تو محتاجی کی وجہ سے اللہ رب العزت کسی کو دوست بنائے ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کسی کو دوست بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. تو یہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو شرف بخشا ہے، انبیاء کو شرف بخشا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ رب العزت کے وہ ولی ہیں. تو یہ ان کے لیے شرف کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے.
واضح ہے مشائخ بات؟ جی جی واضح واضح. چلیے اس کے بعد دیکھیے وتعالى في كماله وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير. اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات بلند و بالا ہونے یا عظیم ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ بچوں کی ضرورت ہے، نہ کسی قسم کے اس کے مد مقابل یا برابر ہمسر کی ضرورت ہے. تو یہ اللہ رب العزت کے علو شان کی یہ بھی ایک دلیل ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کے علو شان کی یا اللہ رب العزت کی بڑی شان اس کی عظمت کی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ تھکان ہوتی ہے. یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی عظمت پر دال ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العزت کا علم بھی اتنا وسیع ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے غائب نہیں ہے، یا یہ یوں کہیے کہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. ایسی کوئی چیز نہیں. لا يعزب عنه مثقال ذرة عن علمه في الارض او في السماء. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ بھی کمال کی حکمت ہے. اللہ نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا. جتنے چرند پرند جانور چوپائے درندے آسمان زمین پہاڑ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. یہ سب بیکار نہیں ہے. اب اسی طرح اللہ رب العزت جب اتنا باکمال ہے، اتنا عظیم الشان ہے، تو کیا وہ کسی پر ظلم کرے گا؟ ایسی بھی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کسی پر ایک رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، اور نہ اس کی نیکیوں میں سے کسی چیز کو اللہ رب العزت کمی کرے گا. برابر برابر اس کے نیکیوں کا اسے بدلہ اللہ رب العزت دے گا. اور خود اللہ تعالیٰ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے. ہماری نیکیوں سے اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، اور نہ ہی اللہ رب العزت کسی کے کھلانے کا محتاج ہے، اور نہ کسی کی جانب سے رزق کا محتاج ہے. وہ کسی بھی چیز میں کسی اور کا محتاج نہیں ہے. اور اللہ رب العزت کی جن لوگوں نے اس طرح شان بیان کی، یا اس کو پاک بتلانے کے لیے یا اور بھی کسی اچھے مقصد کے خاطر بھی اللہ کے صفات کی نفی کی ہے، تو یہ خود بھی اس کے شاعر شان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ سمیع البصیر، سننے والا دیکھنے والا، اس کی کیفیت گرچہ کہ ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن یہ اس کی صفات ہیں، اس کا ماننا ہم پر ضروری ہے. تو یہ جن لوگوں نے بھی ان صفات کی نفی کی ہے یا پوری طرح تعطیل کا شکار ہوئے کہ مطلب سارے کے سارے صفات کا انہوں نے انکار کر دیا یا تمثیل تشبیہ دی کہ بھئی مخلوق کی طرح ہی ہے، تو یہ بھی غلط ہے. تعطیل بھی نہیں، تمثیل بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے یہ بیان کیا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اور ہر اونچی مثال اسی کے لیے لائق و زیبا ہے. اب قرآن و سنت کے سارے نصوص اللہ رب العزت کی شان کو بیان کرتے ہیں. یہ اس پر مختلف آیتیں دلالت کرتی ہیں اور مختلف آیتوں میں اس چیز کی وضاحت. تو آج ہم لوگ یہ سوال نمبر 70 تک یہاں پر ہم لوگ رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.